السلام علیکم۔ یہ استنجا کرنے کی ڈیٹیل سمجھ لیں، توجہ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ استنجا کرنے کا پہلے طریقہ بتا دیتا ہوں اور پھر بعد میں اس کی جو چند ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو چکے، یعنی پیشاب یا پخانہ وغیرہ جب آپ نے کر لیا، اس سے فارغ ہو چکے، تو اب اگر آپ ڈیلے یوز کرنا چاہتے ہیں، مٹی یوز کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور چیز استنجا کرنے کے لیے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یوز کر لیں، اس سے نجاست کو صاف کر لیں۔ اگر کوئی پھٹا پرانا کپڑا یوز کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی پرانا کپڑا ہو اس کے ساتھ اگر آپ پہلے صاف کرنا چاہتے ہیں وہ یوز کر لیں، ڈیلے یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یوز کر لیں، یا پھر اگر ڈائریکٹ پانی یوز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پانی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب اگر ان میں سے اگر آپ نے کوئی چیز یوز کی تو ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اگر کوئی یوز کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، ٹیشو وغیرہ، کوئی کپڑا وغیرہ، ڈیلا وغیرہ یوز کرتا ہے تو اس سے پہلے نجاست کو صاف کر لے اور اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ استنجا کر لیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان میں سے کوئی چیز نہیں یوز کرتا اور عام اب تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے، ڈھیلا وغیرہ کوئی یوز نہیں اگر کرتا، کپڑا وغیرہ یوز نہیں کرتا یا پھر اس طرح کی کوئی اور چیز یوز نہیں کرتا، ڈائریکٹ پانی کے ساتھ ہی استنجا کر لیتا ہے، چھوٹا پیشاب کیا ہو چاہے بڑا پیشاب کیا ہو تو پھر بھی بالکل ٹھیک ہے، استنجا بالکل صحیح ہو جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ جیسے کہ مثال کے طور پر چھوٹا پیشاب اگر کیا ہے تو اگر آپ اس کے لیے کوئی ٹیشو یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو بالکل اچھی بات ہے، آپ اس سے پہلے خشک کر لیں، یہ اچھی بات ہے۔ کپڑے کے ساتھ، ٹیشو کے ساتھ پہلے اس کو خشک کر لیں، اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کر لیں، تو یہ بھی بہت بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ جیسے پانی یوز کرتا ہے اور پانی کے ساتھ استنجا کر لیتے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس طرح بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ قضائے حاجت سے بالکل فارغ ہو جائیں، مکمل اطمینان ہو جائے کہ پیشاب پخانہ وغیرہ جو بھی معاملات تھے اس کو آپ نے کلیئر کر لیا، ہو گئے، اب اس کے بعد پھر آپ نے استنجا کرنا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر ان کو قطرے آ جاتے ہیں یا کسی کو قطرے آنے کا اس طرح مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر پیشاب کرنے کے بعد جب وہ استنجا وغیرہ کر لیتے ہیں یا وضو کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو اس طرح پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے آپ ایک احتیاط یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ چھوٹا پیشاب کریں تو اس وقت آپ جو عضو ہے اس کو، جو نیچے کی طرف سے اس کی ایک راغ آتی ہے جس سے پیشاب خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس کو آپ یوں کر کے ہاتھ سے مس کرتے ہوئے تھوڑا اوپر کی طرف لے کے آئیں گے تو اگر کوئی قطرے وغیرہ اس رگ میں، جس کو پنجابی میں ناڑ بولتے ہیں، وہ رگ میں اگر کوئی قطرے وغیرہ اٹکے ہوں گے، کیونکہ اس کے ذریعے سے پیشاب نکلتا ہے، آتا ہے باہر، تو اس میں اگر قطرے وغیرہ اٹکے ہوں گے اس رگ کے اندر تو اس طرح آپ اگر اس کو چند بار کریں گے تو وہ قطرے اگر ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے باہر۔ اس کے بعد پھر جب آپ کو مکمل اطمینان ہو جائے تو ٹیشو سے آپ خشک کرنا چاہیں یا کسی اور چیز سے آپ کسی کپڑے وغیرہ سے خشک کرنا چاہیں تو اس طرح خشک کر لیں، اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ استنجا کر لیں۔ اب پانی کتنا یوز کرنا ہے؟ پانی آپ نے کم از کم اتنا یوز کرنا ہے کہ پاکی آپ کو حاصل ہو جائے، یعنی جو نجاست وغیرہ اگر لگی ہے، جیسے پاخانہ کیا ہے یا پھر چھوٹا پیشاب بھی کیا ہے تو عضو اچھے طریقے سے دھل جائے، وہ نجاست جو لگی ہوگی وہ اچھے طریقے سے پاک ہو جائے۔ کم از کم اتنا پانی یوز کرنا ہے اور بہت زیادہ اتنا بھی یوز نہیں کرنا کہ بالکل وہ اسراف والے زمرے میں چلا جائے، کہ اتنا یوز کرنے کی حاجت ہی نہیں، آپ کری جا رہے ہیں یوز پانی، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر۔ بعض لوگ اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، کئیوں کی ایسے کالم بھی آتے ہیں مسئلے پوچھنے کے لیے، تو وہ اسی طرح کا اپنا مسئلہ سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے وہم ہوتا ہے تو میں آدھا گھنٹہ واش روم بیٹھا رہتا ہوں، اتنی دیر بیٹھا رہتا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کو اس طرح وسوسے والا معاملہ ہو تو آپ اطمینان کے ساتھ ایک بار پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائیں، فراغت حاصل کر لیں، اس کے بعد اچھے طریقے سے آپ ایک بار استنجا کر لیں، اچھے طریقے سے کر لیں۔ اگر ایک بار کرنے سے آپ کو اطمینان نہیں ہوتا 2 بار کر لیں، 3 بار اچھے طریقے سے کر لیں۔ پانی آپ نے یوز کر لیا، 1 لوٹا کر لیا، 2 لوٹے یوز کر لیے، اتنا حالانکہ ہوتا نہیں ہے تو نارمل اتنا یوز کر لیا، اس کے بعد آپ کو وسوسے آتے بھی رہیں۔ جب آپ نے ایک بار اطمینان کر لیا کہ نجاست زائل ہو گئی ہے، اچھے طریقے سے استنجا ہو گیا ہے، تو بس پھر وسوسے آپ کو آتے رہیں، خیال آتے رہیں، کچھ بھی آتا رہے تو یہ سارا کچھ شیطان کی طرف سے، آپ اس کو اگنور کر دیں، ان خیالوں کو اٹھ جائیں اور باقی جو معاملات وضو وغیرہ والے ہیں ان کو آپ کلیئر کریں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں، ان خیالات کی طرف، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب جب مکمل اطمینان حاصل ہو گیا اور میں نے طریقہ بھی بتا دیا، اس طرح احتیاطی طور پر آپ کر سکتے ہیں کہ مس کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے کے آئیں، اس کے بعد پانی آپ نارمل اپنے اعتبار سے یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کو صحیح طریقے سے پاکی حاصل ہو جائے۔ کوئی معین خاص تعداد نہیں ہے کہ اتنے لوٹے یوز کرنا ہے، اتنا یوز کرنا ہے، اتنا یوز کرنا ہے، جس سے آپ کو صحیح پاکی حاصل ہو جائے اتنا آپ نے یوز کر لینا ہے۔ اور باقی جو ہم فلش وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر جو اس طرح جہاں پر بیٹھ کے پیشاب پخانہ کیا جاتا ہے تو اگر بڑا پیشاب کیا ہے تو وہاں پر پانی آپ، یہ ویسے ہی ایک اچھی عادت ہے، اچھی بات ہے کہ پانی آپ تھوڑا زیادہ بہائیں،
اس میں یہ اسراف والی صورت نہیں ہوگی کہ اگر جیسے مثال کے طور پر آپ وہ واش روم میں گئے ہیں اور بڑا پیشاب آپ نے کیا ہے، یا پھر کوئی ایسے پبلک واش روم ہے یا گھر والے بھی ہوں تو وہ بھی اگر وہاں پر اگر کوئی جاتا ہے کرنے کے لیے اور اس نیت سے یا اس ارادے سے کم پانی بہاتا ہے کہ اسراف ہو جائے گا، اور وہ یہی سوچی جا رہا ہے اور لیکن وہاں پہ گند ڈال کے آ گیا، سمجھدار سمجھ رہے ہوں گے، تو اگر وہاں پر آپ کو 1 لوٹا بہانا پڑے کم لگے کبھی تک صحیح طریقے سے، یعنی خود تو آپ نے استنجا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہاں پر جو معاملات آپ کی وجہ سے ہوئے اس کو بھی آپ نے سیٹ کر کے آنا ہے، تو 2 لوٹے یوز کرنے پڑیں، 3 کرنے پڑیں، زیادہ کرنے پڑیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے صحیح طریقے سے ٹھیک کر کے آنا ہے۔ جو معاملہ میں بتا رہا ہوں امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک طریقے سے، تو اس کے لیے اگر آپ 3 لوٹے 4 لوٹے بھی بہا دیں گے صحیح طریقے سے پاکی حاصل ہو جائے تو وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آئیں گے، یہ اسراف نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس کو اسراف سمجھ کے تو وہ اسی طرح جو گند ہوتا ہے وہ یوں ہی کر کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بعد میں آنے والے جو ہوتے ہیں ان کے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیچاروں کے لیے بیٹھنا اور اندر آنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، ایک تو ویسے نجاست والی جگہ، اور اوپر سے جو حضرت صاحب پہلے گزر کے گئے تھے یا کوئی بھی جو بھی اس واش روم میں گیا تھا یا اس طرح گیا تھا، تو وہ ماشاءاللہ وہاں پر ماشاءاللہ تو یہاں پر میں ایسے کہنا چاہیے ایسے معاملات کر کے آگے کہ اور ہی زیادہ نظام خراب کر دیا، تو اس میں احتیاط کرنی ہے۔ اگلی بات یہ کہ استنجا کرنے کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے، فجر کے لیے علیحدہ کرو جی، ظہر کے لیے علیحدہ، عصر کے لیے علیحدہ، مغرب کے لیے علیحدہ، عشاء کے لیے علیحدہ کرو، یا ویسے دوبارہ جب وضو کرنا ہے تو ہر وضو کے لیے استنجا دوبارہ کرو۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے، استنجا کرنا ضروری اس وقت ہے استنجا کرنے کی حاجت جب ہو، اور حاجت کب ہوگی؟ پیشاب کیا ہے، پاخانہ کیا ہے، تو اب اس صورت میں استنجا کرنے کی حاجت ہے کہ شرمگاہ سے کوئی چیز پھر یا پھر ان کے علاوہ شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہوئی اس طرح کی، وہ جیسے مثال کے طور پر ایک تو ہے کہ منی کا اس طرح خارج ہونا کہ اس سے غسل ہی فرض ہو جائے، تو اس سے تو غسل ہی فرض ہو جائے گا، ایک یہ ہے کہ ویسے پتلی ہونے کی وجہ سے اس کے قطرے آ گئے، تو اب شرمگاہ سے کوئی چیز اس طرح کی خارج ہو، منی ہو، مزی ہو، ودی ہو، اس طرح کی کوئی چیز خارج ہوئی تو اب اس کی وجہ سے بھی استنجا کرنا ضروری ہو جائے گا، استنجا کرنا پڑے گا اب بھی۔ تو اب ایسی کوئی کنڈیشن بنے کوئی چیز اس طرح شرمگاہ سے خارج ہو تو استنجا کرنا ضروری ہوگا، ویسے ہی کوئی چیز خارج ہوئی ہی نہیں ہے، ایویں ہی بار بار جا کے پھر استنجا کر لینا، پھر جا کے استنجا کر لینا، پھر جا کے استنجا کرنا، اس کی حاجت نہیں ہے۔ اور ہوا خارج ہونے کی وجہ سے استنجا کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ بھی بات یاد رکھنی کہ ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا، ویسے بیٹھا ہوا تھا، اب اس کو پیشاب پخانا کی حاجت نہیں ہے، تو اب وہ جب جائے گا وضو کرنے کے لیے تو اس نے ڈائریکٹ جا کے وضو کرنا ہے، وہ وضو کر لے، استنجا کرنے کی اس کو حاجت نہیں ہے، لوڑ نہیں ہے، پنجابی میں جیسے بولتے ہیں کوئی لوڑ نہیں انہوں استنجا کرنے دی، صرف ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اس کو استنجا کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ پیشاب پخانے والی صورت ہو، منی مزی ودی والی، ان میں سے اگر کوئی صورت پائی جائے، کوئی چیز خارج ہو اس طرح کی، تو استنجا کرنا ضروری ہوگا، ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن بدن ناپاک نہیں ہوتا، نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں سمجھتے ہیں یا پھر وہ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پتہ نہیں استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو اگر استنجا کرنا اس کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے تو مطلب تو اس کا پھر یہ ہوا نا کہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے تو وہ جگہ ناپاک ہوگی ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، تو ہوا تو کپڑوں کو بھی لگی ہے، تو اس کا مطلب پھر کپڑے بھی وہاں سے پاک کرنے پڑیں گے، نہیں کرتا نا کوئی اس طرح، تو کپڑے بھی پاک ہیں اور وہ جگہ بھی پاک ہے، استنجا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جب بھی وضو کرنا ہے اگر پیشاب پخانہ کی حاجت ہو تو استنجا کرنا ہے، اگر پیشاب پخانہ کی حاجت نہیں ہے تو وضو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں، بغیر استنجا کیے وضو کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔